بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ونبینا ومولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت صدر محترم اور قائدین امت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو مبارک فرمائے۔ میری بس ایک درخواست ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید قبولیت سے سرفراز فرمائے کہ یہ جو روز مرہ ادھر ادھر سے مدارس اسلامیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ کی مدد نصرت آپ کے شامل حال ہے۔ انشاءاللہ ان مدارس کا کوئی نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ البتہ میری درخواست صرف قائدین امت و ملت سے یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم ایک تحریک چلاتے کہ یہ ملک پاکستان، جیسے کہ ابھی بار بار نعرے لگائے گئے، یہ بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا، اور اس کا نعرہ ہی تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ اور یہاں جب جھنڈے لہرائے گئے، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی سے جھنڈا لہرایا گیا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے جھنڈا لہرایا گیا، علماء سے جھنڈے لہرائے گئے، علم دین والوں سے جھنڈے لہرائے گئے کہ پاکستان کی بنیاد ہی اسلام ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ باہر کی سازشیں بھی دینی مدارس کے خلاف ہو رہی ہیں۔ دینی مدارس والوں کی دیانتاً یہ ذمہ داری ہے کہ اسکولوں کالجوں میں جو دینیات کی تعلیمات بالکل نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ وزراء کو بھی سورۃ الوضع نہیں پڑھنی آتی، تو کیوں نہیں ایک تحریک مدارس کی طرف سے اٹھائی جاتی کہ ان کالجوں اور ان اسکولوں میں یہ پاکستان ہے، پاکستان کے کالجوں اسکولوں میں پرائیویٹ اسکولوں میں حتیٰ کہ مشنری کے اسکولوں میں بھی لازمی قرار دیا جائے کہ وہاں دینی تعلیمات بقدر ضرورت، اور آپ حضرات اس کے لیے ایک نصاب بنائیں، ان کو پیش کریں تاکہ یہ سارے اسکول کالج پرائیویٹ اسکول ہائی اسکول پرائمری اسکول سب کے ہاں وہ نصاب رائج ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کا مقصد حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور جو قائدین پالیسی دیں اللہ تعالیٰ ساری مسلمانوں کو اس پہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔